السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 225۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لا یؤاخذکم، یؤاخذ، اخذ پکڑنا، لینا، آخذ با مفاعلہ سے اس نے پکڑ کی، یؤاخذو وہ پکڑ کرتا ہے، مؤاخذتاً پکڑ کرنا، جواب طلبی کرنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے مؤاخذہ، جواب طلبی، پکڑ، گرفت۔ فرمایا لا یؤاخذو وہ پکڑ نہیں کرتا، وہ پکڑ نہیں کرے گا، کم تم لوگوں کی۔ کون نہیں کرے گا؟ اللہ۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، تمہاری جواب طلبی نہیں کرے گا، باللغو، لغو پر، بے معنی قسم کی چیزوں پر، ولیکن لیکن، یؤاخذکم وہ تمہاری پکڑ کرے گا، بما اس چیز پر جو کاسبت کسب سے ہے، کسب کے معنی کمانا، ارن کرنا، اور مطلب ہوتا ہے کہ ایسا عمل جس کے لیے انسان نے باقاعدہ جتن کی، جس کے لیے باقاعدہ اس کا ارادہ شامل تھا۔ بما کاسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کسب کیا، یعنی تمہارے دلوں کا ارادہ اس میں شامل تھا، اس پر پکڑ ہوگی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا، حلیم بہت بردبار۔ اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی قسموں پر پکڑ نہیں کرے گا جو لغو قسم کی ہے۔ اس لغو قسم سے کیا مراد ہے؟ اس لغو قسم سے مراد ایک تو وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کا کبھی کچھ تقیہ کلام ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز پر واللہ، باللہ، للہ، یہ عربوں میں بھی چلتا ہے۔ تو فرمایا ایسی چیزوں پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا، یعنی ان پر گرفت نہیں ہوگی، ان پر کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ لغو ایمان ہے۔ اسی طرح کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی ماضی کا واقعہ ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، لیکن نہیں ہوا ہوتا۔ وہ اپنے تئیں سمجھ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور اس پر قسم کہا کر کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ بھی لغو قسم ہے۔ لیکن ایسی قسم جس کا انسان ارادہ کر کے کہے کہ میں ایسا کروں گا اور ایسا نہ کرے، اور وہ بات نہ کر سکے اور سچی ثابت نہ ہو، تو ایسی چیز کے بارے میں یہ تمہارے باقاعدہ ارادے سے قسم کھائی ہے، تو یہ جو ارادے سے قسم کھائی ہے اور اگر اس کو باطل کر بیٹھے، اس کو توڑ بیٹھے، اس پر عمل نہ کر سکے، تو اس پر کفارہ دینا ہوگا۔ کفارے کے بارے میں واضح ہے، کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا، تو یا اس کے برابر کا اناج دے دیا جائے جو ہم فطرانے میں عام طور پہ دیا جاتا ہے، تو 10 فطرانے میں جو دیا جاتا ہے تو وہ اس کو 10 ٹائمز دے دیا جائے، یا لباس دے دیا جائے 10 مساکین کو۔ اور اگر کوئی یہ نہیں دے سکتا، مالی طور پہ کمزور ہے، تو پھر اس نے کفارہ دینا ہے، تو 3 روزے متواتر رکھنے ہوں گے۔ متواتر روزوں کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس نے 1 روزہ رکھا اور پھر 1 دن فاصلہ آ گیا، تو پھر اب دوبارہ 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ 2 روزے رکھ دیے اور 1 روزہ چھوٹ گیا، تو پھر 1 فاصلہ آ گیا، پھر اب 1 روزہ نہیں رکھنا، پھر دوبارہ 3 روزے رکھنے ہیں، تو 3 روزے تسلسل کے ساتھ متواتر رکھنے ہوں گے۔ تو یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان قسموں کا مواخذہ فرماتا ہے جو دل کے ارادے سے کیے جائیں۔
اور آخر میں فرما دیا اللہ کی ذات بہت بخشنے والی حلیم ہے، بردبار ہے، یعنی کہ جو اللہ مواخذہ نہیں فرما رہا لغو قسموں پر، تو وہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی غفوریت کا جو ہے یہ غفوریت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا، اور بڑا بردبار ہے، فوری پکڑ نہیں کرتا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں دین کے معاملات میں عقل مندی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ صحیح طریقے پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔